قسط نمبر 11۔ سارا کے تیور بدلتے دیکھ کر فاطمہ بوکھلا کر رہ گئی تھی۔ وہ جلدی سے بھاگ کر سارا تک پہنچی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ فاطمہ نے سارا کی کلائی تھام لی تھی، پھر سانس برابر کرتے ہوئے کہا تھا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے۔ مجھے بھی تو پتہ چلے کہ آخر سچ وہ ہے جو بھائی بولتے ہیں یا سچ وہ ہے جو زرنش نے تمہیں بتایا ہے۔ سارا کی بات سن کر فاطمہ گھبرا گئی تھی۔ ادھر آ کر آرام سے میری بات سنو، فاطمہ نے التجائیہ انداز میں کہہ کر اس کا ہاتھ تھام کر تقریباً لان کی جانب گھسیٹا تھا۔ سارا کو مجبوراً ساتھ چلنا پڑا تھا۔ وہ ایک بار پھر لان میں پڑی کرسیوں پر بیٹھ چکی تھی۔ مجھے زرنش نے یہ سب نہیں کہا، فاطمہ نے انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا، جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ وہ سڑکوں پر بلا وجہ گاڑی دوڑا رہا تھا۔ جب سے اس نے فاطمہ کی بات سنی تھی، ایک لمحے کے لیے بھی اس کے دل کو قرار نہیں مل رہا تھا۔ اس سے جدائی کا تصور ہی سوہان روح تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کی، اس کو ہر حق سے محروم رکھا، لیکن پھر بھی وہ مجھے چھوڑنے کا کیسے سوچ سکتی ہے؟ علی شاید کرب میں مبتلا تھا۔ وہ میری نظروں کے سامنے ہے تو دل کو سکون رہتا ہے، اسے دیکھ لیتا ہوں تو قرار آ جاتا ہے۔ وہ مجھ سے دور چلی جائے گی تو مجھے اس کی خبر کون لا کر دے گا؟ مجھے کون بتائے گا کہ اس نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں؟ وہ اداس تو نہیں تھی، وہ روئی تو نہیں تھی، کہیں اس نے سارا دن خود کو کمرے میں بند تو نہیں رکھا تھا؟ علی کی آنکھیں نم ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ لیکن جو بھی ہے، مجھے فاطمہ کے ہر فیصلے کو اپنے جذبات پر مقدم رکھنا ہے کہ زندگی جذبات کے سہارے تو نہیں کرتی۔ فاطمہ بھی ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ میں ایک بٹا ہوا انسان ہوں، چاہ کر بھی اسے اس طرح خوش نہیں رکھ سکتا جس طرح خوشیوں پر اس کا حق ہے۔ اس لیے یہی بہتر ہے کہ میں اسے جانے دوں، اس کا پنجرہ کھول کر اسے آزاد ہوا میں اڑنے دوں، اسے کسی قسم کی کوئی جھوٹی امید نہ دلاؤں کہ وہ اپنا فیصلہ بدل کر ساری زندگی دھوپ چھاؤں سی گزار دے۔ اسے صرف چھاؤں ہی ملنی چاہیے، راحت کی، محبت کی۔ اب مجھے ایک بار پھر اس سے لا تعلقی اختیار کرنا پڑے گی تاکہ وہ غیر جانبداری سے اپنے مستقبل کا فیصلہ کر پائے۔ حالیہ اذیت کی انتہا کو پہنچ چکا تھا تو پھر سارا سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ ایکچولی میں نے چھپ کر زرنش کی باتیں سنی تھیں۔ وہ اپنی امی کو بتا رہی تھی کہ علی فاطمہ کے ساتھ خوش نہیں ہے اور علیحدہ ہونا چاہتا ہے۔ اگر اب یہ بات تم علی یا زرنش سے کرو گی تو وہ مجھے جاسوس سمجھیں گے۔ مجھے معلوم ہے علی مجھ سے پیار نہیں کرتے، لیکن پھر بھی میں ان کی نظروں سے گرنا نہیں چاہتی۔ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ فاطمہ شدید پریشان لگ رہی تھی۔ سارا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم ایک کام کرو، آج سے علی کا رویہ میرے ساتھ مل کر آبزرو کرو، پھر بتانا کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ اگر تمہیں 1% بھی لگا کہ علی کے دل میں میری محبت پیدا ہو سکتی ہے تو میں انہیں چھوڑنے کا ارادہ ترک کر دوں گی۔ سارا فاطمہ کی بات سن کر مزید پریشان ہو گئی تھی، مگر اسے تسلی دینا لازمی سمجھا تھا۔ فکر نہ کرو، اللہ سب بہتر کریں گے انشاءاللہ، فاطمہ نے بھی آس بھرے لہجے میں کہا تھا۔ لیکن فاطمہ، یہ سب باتیں میں ایک شرط پر مانوں گی۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ پریشان ہوئی تھی۔ تمہیں بھی میری ہر بات ماننا ہوگی، میں جیسا کہوں گی تم ویسا ہی کرو گی۔ اگر بات جدائی تک آن پہنچی ہے تو پہلے ایک بار کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ کبھی جب ماضی کے اوراق پلٹیں تو کسی قسم کا پچھتاوا دل میں نہ رہے کہ کاش ایک بار کوشش کر کے دیکھ لیتے۔ میں ہر قسم کی کوشش کر کے دیکھ چکی ہوں، اب بس آرام سے بیٹھ کر دیکھوں گی کہ میرے نصیب میں کیا لکھا گیا ہے۔ سارا کی بات سن کر فاطمہ بولی تھی۔ وہ کرسی سے اٹھ کر جانے لگی۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ فاطمہ کو اس کے تیور خطرناک لگے تھے۔ بھائی سے بات کرنا۔ اف! فاطمہ نے ماتھا پیٹ لیا تھا۔ اب کیا ہوا ہے؟ میری بہن شرط نہیں مانو گی تو میں اسی ٹائم بھائی کو سب کچھ بتا دوں گا۔ اچھا تو تم اب مجھے بلیک میل کرو گی؟ فاطمہ نے چڑھ کر کہا تھا۔ ہاں یار، کسی کو تو تمہاری بھی لگامیں کھینچنی پڑیں گی۔ وہ سنا ہے نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ کیا لگامیں؟ لاتوں کے بھوت؟ ابھی پوچھتی ہوں میں تم سے۔ فاطمہ جارحانہ انداز میں سارا کی جانب بڑھی تو اس نے لانچ کی طرف دوڑ لگا کر اپنی جان بچانے کی کوشش کی تھی۔ فاطمہ ایسی ہی تھی، دھوپ چھاؤں سی، پیار ملتا تو غم بھول جاتی تھی۔ علی شام کا گھر سے نکلا، اندھیرا پھیل جانے پر بھی نہیں لوٹا تھا۔ رات کے کھانے کے وقت ساجدہ بیگم نے زرنش سے پوچھا تھا تو اس نے لا علمی ظاہر کی۔ وہ بھی پریشان سی لگتی تھی۔ فون کرو اسے۔ آنٹی کے کہنے پر زرنش نے 2-3 بار کال کی مگر علی نے کاٹ دی۔ آنٹی شاید سگنل نہیں ہے، اس نے بات بنائی تھی۔ وہ فاطمہ کے سامنے کیسے کہہ دیتی کہ علی نے اس کی کال ہی کاٹ دی تھی۔
आंटी ने सारा को कॉल मिलाने को कहा तो अली ने मोबाइल ही बंद कर दिया था। सारा का लटका मुंह देखकर सभी परेशान हो गए थे और इस परेशानी में खाना पड़े का पड़ा रह गया। किसी के हल्क से एक निवाला भी नीचे नहीं उतरता था। एक एक घड़ी अजियत में गुजर रही थी। अनजाने से वसवसे सबके दिलों पर बार बार दस्तक दे रहे थे। फातिमा बार बार आयतुल कुर्सी पढ़कर अली को तसव्वुर में लाकर इस पर फूंक रही थी। जर्निश कॉल्स पर कॉल्स कर रही थी मगर नंबर बंद जा रहा था। आंटी का बीपी लम्हा ब लम्हा बढ़ता जा रहा था। खुदा खुदा करके 12 बजे के करीब अली घर लौटा ही आया था। सबको लॉन्च में ही पाकर वो परेशान हो गया था। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? इसने आते ही सवाल दागा था। तुम कहाँ थे मेरे बच्चे? साजिदा बेगम ने आगे बढ़कर अली को गले से लगा लिया था। मैं ज़रा काम से गया था। इसने अपने लहजे को हशाश बशाश बनाने की कोशिश की थी। हम सब बहुत परेशान हो गए थे, जर्निश ने रंधी हुई आवाज़ में कहा था। अली को सारी सूरत समझ आई तो वो हंस दिया। मैं बच्चा थोड़ी हूँ जो कहीं खो जाता। मैं आखिर जा भी कहाँ सकता था, लौट कर घर ही तो आना था। थोड़ी सी जिम्मेदारी पैदा करो खुद में। एक कॉल करके नहीं बता सकते थे क्या? एहसन साहब ने अली को झाड़ पिलाई थी। आई एम सॉरी पापा। अली शर्मिंदा हुआ था कि इसके वजह से सब घर वालों ने इतनी तकलीफ़ काटी। इसने लाशौरी तौर पर फातिमा की तरफ देखा था कि आए इससे भी मेरी जुदाई ने परेशान किया था या नहीं। वो भी उदास लग रही थी, न जाने क्यों, मगर अली के दिल को सुरूर सा आया था। अच्छा चलें, अब आप सब अपने रूम्स में जाओ। मैं घर आ गया हूँ और बिल्कुल ठीक भी हूँ, बस थोड़ा सा थका हुआ हूँ, आराम करना चाहता हूँ। अली इतना कहकर सारा का सर प्यार से थपक कर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। अली आप कहाँ रह गए थे? आप सोच भी नहीं सकते मैं कितनी परेशान हो गई थी। जर्निश सूजी हुई आंखें लिए अली के सामने जा खड़ी हुई थी, जो अभी फ्रेश होकर वॉशरूम से निकला था। मैं यही था पगली, बस थोड़ा काम था। रो रो कर देखो अपना हुलिया क्या बना लिया है। जाओ जाकर मुँह पर पानी के छींटे मारो। अली का दिल जर्निश की हालत देखकर पिघल गया था। पता नहीं ये लड़कियां इतनी नाजुक सी क्यों होती हैं, अली सोच कर रह गया था। जर्निश फ्रेश होकर बाहर आई तो अली को आंखें मूंद कर लेटे देखा। अली तबीयत तो ठीक है, इसकी आवाज़ से फिक्र झलकती थी। हाँ बस सर में हल्का सा दर्द है। अली की बात सुनकर जर्निश अली का सर दबाने बैठ गई। अली के लाख मना करने के बावजूद भी वो रुकी नहीं थी। इसने प्यार से जर्निश का हाथ थाम लिया था। जर्निश, तुम अल्लाह पाक की तरफ से मेरे लिए ख़ास तोहफ़ा हो। अली की बात सुनकर वो 7वें आसमान पर पहुंच चुकी थी। सच्ची खुशी के रंग इसकी आंखों और चेहरे से फूट रहे थे। सुबह फातिमा डाइनिंग हॉल में आई तो सभी अपनी नशिस्तों पर बराजमा थे, जबकि जर्निश किचन में थी। वो सबको सलाम करके अपनी कुर्सी की जाने बढ़ी। तभी इसकी नज़र सारा पर पड़ी, जो इसे नज़रों ही नज़रों में इशारा करके अली के साथ वाली खाली कुर्सी पर बैठने का कह रही थी। फातिमा ने इनकार में सर हिला दिया। वो जानती थी कि ये जगह जर्निश की है। भाई मुझे आपसे एक बात करनी थी। सारा ने कड़े तेवरों से फातिमा को घूरकर अली को मुखातिब किया था। फातिमा बौखलाहट में जल्दी से अली के साथ पड़ी नशिस्त पर धप से गिरी। यू आर ओके? अली ने फातिमा पर निगाह डालकर सबात में सर हिलाया था। जी करो। फिर वो सारा की तरफ मुतवज्जा हुआ था। आप इतने कंजूस क्यों हो गए हैं? हमें बाहर खाना खिलाने ही नहीं ले जाते? सारा ने फातिमा की तरफ यूँ देखा जैसे कह रही हो जाओ माफ़ किया। अली हंस दिया था। बस मसरूफ़ ज़्यादा हो गया हूँ ना, तुम याद करवाना किसी दिन ले चलूँगा। इतने में जर्निश भी गरम गरम पराठे ले आई थी। पराठे टेबल पर रख कर वो अपनी नशिस्त के पास जाकर खड़ी हो गई। सब खाने में मसरूफ़ हो गए। जब वो काफ़ी देर खड़ी रही तो अंकल ने साये नज़रों से इसकी जानिब देखा। फातिमा का चेहरा सुर्ख हो गया था। इसने सारा की जानिब देखा। इसने बैठने रहने का इशारा किया। मेरी सीट, जर्निश ने कदरे ख़राब मूड में कहा था। कोई बात नहीं जर्निश, इधर बैठ जाओ, अली ने खाली कुर्सी की तरफ इशारा करके कहा था। जर्निश चंद लम्हे मजीद खड़ी रही, फिर डाइनिंग हॉल से ही वॉकआउट कर गई। फातिमा को ढेरों शर्मिंदगी ने घेर लिया था। इससे एक निवाला भी निकलना मुश्किल हो गया था। वो भी उठकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। अली का मूड सख्त ख़राब हो गया था। बाबा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप ड्राइवर के साथ आ जाइएगा, लेकिन बेटा नाश्ता तो करते जाओ। साजिदा बेगम फ़िक्रमंद हुई थी। कर चुका, अली इतना कहकर डाइनिंग हॉल से निकल गया था। फातिमा सारा के कमरे में बैठी तेज़ तेज़ बोल रही थी। यार देखो तुम्हारी वजह से घर का सुकून ख़राब हुआ है। अली भी भूखे ऑफिस चले गए। तुम्हें पता है ना, वो सुबह चाय ना पिए तो सारा दिन इनके सर में दर्द रहता है।
سارا مطمئن سے اس کے خدشات سنتی رہی تھی۔ مجھے ایک بات تو بتاؤ، بھابھی کی رخصتی سے پہلے اس کرسی پر کون بیٹھتا تھا؟ میں۔ تو پھر تم نے اپنی جگہ کسی اور کو کیوں دی؟ سارا اب اسے آئینہ دکھا رہی تھی۔ کیوں؟ وہ علی کی محبت ہے، اس سے ہی علی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو پھر تم زہر کھا کر مر جاؤ، کیونکہ صرف بھابھی ہی کو ان کی بیوی بن کر رہنے کا حق ہے، سارا غصے سے بولی تھی۔ فاطمہ، اگر بھابھی محبت ہیں بھائی کی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم وجود ہی نہیں رکھتی ہو۔ تم خود کو مٹی مت بناؤ، تم ایسا کرتی رہو گی تو لوگ تمہیں ترنے والا سمجھ کر نکل لیں گے، اور قصور پتہ ہے کس کا ہوگا؟ تمہارا، صرف اور صرف تمہارا، کیونکہ لوگ تبھی ہمارے ساتھ برا کرنے کی جرأت کرتے ہیں جب ہم انہیں ایسا کرنے کی اجازت دیں۔ فاطمہ خاموشی سے اس کی باتیں سنتی جاتی اور ہاتھ کی انگلیاں مروڑتی جاتی تھی۔ دیکھو فاطمہ، آج جو کچھ ہوا اس کے بعد تم بھائی کے پہلو میں بیٹھنے کی جسارت کرو گی؟ مر کر بھی نہیں۔ فاطمہ نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ مجھے یہی امید تھی تم سے۔ اب یہ بتاؤ، تم نے اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر کوئی غلطی کی ہے، کوئی گناہ کیا ہے؟ نہیں نا؟ لیکن پھر بھی تم گلٹی ہو، کیونکہ بھابھی کے رویے نے تمہیں یہ احساس دلایا ہے۔ میری پیاری فاطمہ، پتہ ہے یہ دنیا کن لوگوں سے بھری پڑی ہے جو آپ کے ساتھ برا کر کے آپ کو احساس دلاتے ہیں کہ سراسر غلطی آپ ہی کی ہے، آپ ہی قصوروار ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ فاطمہ خلا میں گھٹتی ٹرانس کی کیفیت میں بولی تھی۔ اس کے دل پر پڑی گرہیں آہستہ آہستہ کھلتی جا رہی تھی۔ بھابھی تمہیں بھائی کی زندگی سے نکال باہر کرنا چاہتی ہیں، لڑ کر نہیں، جھگڑ کر نہیں، تمہارے کندھوں پر ہی بندوق رکھ کر چلانا چاہتی ہیں، کیونکہ اگر وہ تمہارے ساتھ کچھ برا کریں گی تو بھائی اس سے بدگمان ہو جائیں گے، لیکن اگر تم ایسی ہی بے وقوفی والی حرکتیں کرتی رہو تو وہ ایک دن تمہیں بھول جائیں گے۔ فاطمہ کے دل پر گھسا پڑا تھا۔ تو پھر میں اب کیا کروں؟ بھائی کو میسج کروں یا کال ہے؟ فاطمہ نے آنکھیں مٹکائیں۔ ہاں یار، اور ان سے وہ باتیں کرو جو تمہیں پریشان کر رہی ہیں، جیسے تم شادی سے پہلے کیا کرتی تھی۔ نہیں یار، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ فاطمہ نے انکار میں سر ہلایا تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، پھر آج بھائی آ جائیں تو میں بات کرتی ہوں بھابھی والی ان سے، سارا نے مسکرا کر کہا تھا۔ گندی بلیک میلر، چگل خور کہیں کے۔ فاطمہ سارا کو کوسنے دیتی اپنا موبائل لینے روم کی طرف بڑھ گئی، جبکہ سارا پاگلوں کی طرح ہنستی رہی تھی۔ علی کے آفس کی صفائی ستھرائی نفیس طبیعت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا، لیکن آج صورتحال عام دنوں کے برعکس تھی۔ میز پر فائلوں کے انبار لگے ہوئے تھے، کچھ ادھر گری پڑی تھی تو کچھ ادھر۔ لیپ ٹاپ سامنے کھلا پڑا علی کی توجہ کا طالب تھا۔ وہ ہاتھوں میں سر گرائے ہوئے کافی مضطرب لگ رہا تھا۔ اس کے موبائل پر وائبریشن ہوئی تو اس نے بے دلی سے موبائل اٹھایا۔ اسکرین پر فاطمہ کا نام جگمگاتا دیکھ کر وہ حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا تھا۔ جلدی سے میسج کھولا۔ علی، مجھے سارا نے بتایا کہ آپ ناشتہ کیے بغیر ہی آفس چلے گئے ہیں۔ مجھے برا لگا، میری وجہ سے آپ کی صبح خراب ہو گئی۔ آئی ایم سوری، مجھے پتہ ہے آپ صبح چائے کا نشہ نہ کریں تو آپ کی طبیعت بوجھل رہتی ہے، اس لیے پلیز چائے کے ساتھ کچھ کھا لیجیے۔ فاطمہ کا میسج پڑھ کر علی کے وجہ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ کوفت مسکراہٹ دیکھ کر بھاگ گئی۔ علی نے موبائل سائڈ پر کیا تھا۔ پتہ نہیں یہ لڑکی چاہتی کیا ہے۔ پھر کاؤنٹر پر کال ملائی اور کڑک سی چائے لے آئے کی فرمائش کی تھی۔ فاطمہ موبائل گود میں رکھ کے میسج کا انتظار کرتی رہی تھی۔ 10 منٹ گزر جانے کے بعد اس نے دیکھا تو میسج تو کب کا سین ہو چکا تھا، مگر جواب نہ دیا۔ وہ تقریباً چیخ ہی پڑی تھی۔ سارا، اپنے بھائی کے کام دیکھو، میرے میسج سین کر کے بھی جواب نہیں دیا، پتہ نہیں سمجھتا کیا ہے خود کو، اکڑو کہیں کا۔ سارا ہنستی تھی۔ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ سارا کے کمرے کے دروازے سے کان لگائے کھڑا ایک وجود ہنس دیا تھا۔ واہ، میرا کام تو آسان ہوتا چلا جا رہا ہے، اس نے کینہ توز نگاہوں سے دروازے کو گھور کر سوچا تھا۔